اور جو شخص جو ہے سراپا شر ہو، جس سے شر کا وجود ہو اور خرابی، برائی، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ شخص جو ہے یہ تو اس سے تو زمین اور اہل اسمان سب پناہ مانگتے ہیں۔ تو لہذا انسان کو اپنا وجود جو ہے سراپا رحمت بنانا چاہیے اور ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور لوگوں نے اس شخص کی تعریف کرنا شروع کر دی ہے، یعنی جو مرحوم تھا، جس کا جنازہ جا رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ اس پر واجب ہو گئی، اس پہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ پھر تو دوسرا ایک شخص کا جنازہ جا رہا تھا کسی اور موقع پر، تو لوگوں نے اس کی برائی کرنا شروع کر دی، تو حضور نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جہنم واجب ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو اہل زمین اور زمین جو شخص اس پر رہتا ہے نا، وہ اس کے حوالے سے شہادت دے گی، گواہی دیتی ہے، زمین بھی اور اہل زمین بھی۔ یعنی زمین سے مراد کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جگہ کو، جس جگہ پہ جو ہے وہ انسان نے اللہ کی نافرمانی کی ہو، گناہ کیا ہو، تو وہ جگہ اس کے حوالے سے گواہی دے گی۔ اسی طریقے سے یہ جو اعضاء ہیں، یہ اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی ہاتھ، پاؤں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا فرما دے گا۔ حتیٰ اذا جاءہم شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ کہ وہ جب گواہی دیں گے تو کہیں گے یہ تو تم بات کر رہے ہو، کس طرح سے گواہی دے رہے ہو؟ تو کہیں گے آج اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلوا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان اعضاء کو قوت گویائی عطا کرے گا، وہ بتائیں گے، گواہی دیں گے۔ اسی طریقے سے زمین، پھر اہل زمین۔ اب ایک شخص کے بارے میں اگر لوگ جو ہے یہ لوگوں کی رائے یہ ہو کہ یہ شخص اچھا تھا، اکثر لوگوں کی رائے یہ ہو کہ بھئی یہ نیک صالح شخص تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، کہتے ہیں جس شخص کو تم مسجد آتے جاتا دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی شہادت دو۔ کوئی نیک آدمی ہوگا نا، مومن ہی ہوگا جو بار بار مسجد جاتا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے یعنی حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں لوگ اچھی رائے قائم کرتے ہیں اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اچھا شخص تھا، تو یہ جنتی ہوتا ہے، یہ اس کی جنتی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف کو، اس کی اچھائی کو بیان کرواتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر لوگ کسی کے انتقال ہو جائے اور لوگ اس کی برائی کرنا شروع کر دیں کہ نہیں اچھا آدمی نہیں تھا، برا آدمی تھا، گناہ گار تھا، یہ تھا جو، تو یہ بھی اس کے خلاف ایک شہادت ہو جاتی ہے کہ یعنی وہ اتنا گناہ گار تھا یا اتنا برا تھا کہ اب لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے نا لا تسبوا امواتکم، اپنے بروں کو، مردوں کو گالیاں مت دو، برا بلا مت کہو، وہ تو اپنے انجام تک پہنچ گئے۔ تو ایک تو ہے نا کہ ان کو برا بلا کر رہا ہے کہ کہنا کہ یہ شخص تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اتنا کھلم کھلا علانیہ طور پر یعنی اس نے اللہ کی نافرمانی کی کہ اس کا اشتہار لگ گیا، اور یعنی یہ گناہ کرنے کے اندر اتنا جری تھا کہ اس کو پڑی نہیں تھی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگوں کی شرم نہیں، اللہ کی شرم نہیں۔ دیکھیں نا ایک انسان ہے، وہ گناہ کرتا ہے، چھپ کے کر رہا ہے، اور تو اس کے اندر کم سے کم شرم ہے اور وہ خوف ہے رسوائی کا، اور اس کو کم سے کم یہ تو ہے کہ بھئی میں غلط کام کر رہا ہوں اور یہ غلط کام ہے، اس کو مجھے اعلانیہ طور پہ نہیں کرنا یا عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں کرنا، کم سے کم اس بات کا تو احساس ہے۔ اور جو اعلانیہ کر رہا ہے کھلم کھلا، تو اس کا مطلب اس کے اندر سے تو احساس ہی ختم ہو گیا۔ اب لوگ اس کے بارے میں اگر یہ بات کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہ اس کی جہنمی ہونے کی علامت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے جس پر کہ وہی پھر خیر کا کام کر سکتا ہے نا، نیکی کا کام کر سکتا ہے، ورنہ انسان کے اندر کیا طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تو دونوں قسم کی قوتیں رکھی ہیں، مادے رکھے ہیں، خیر کا بھی شر کا بھی۔ اب ایک انسان ہے، وہ اس سے خیر کا ظہور ہو رہا ہے، خیر کا وجود ہو رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہے نا، کہ جو انسان جو ہے وہ خیر کے کام کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کا خیر خواہ ہے اور اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اور یہ شخص تو سراپا خیر ہے، سراپا رحمت ہے، اور اس سے تو کوئی پناہ نہیں مانگتا۔ اور جو شخص جو ہے سراپا شر ہو، جس سے شر کا وجود ہو اور خرابی، برائی، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ شخص جو ہے یہ تو اس سے تو زمین اور اہل اسمان سب پناہ مانگتے ہیں۔ تو لہذا انسان کو اپنا وجود جو ہے سراپا رحمت بنانا چاہیے، اور ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ اور یہ تو مسلمان کی جو ہے وہ صفت ہے، مسلمان کی صفت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان، من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے بھی، اس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ نہیں کہ بھئی آپ زبان سے لوگوں کی عزت کو اچھال رہے ہیں، لوگوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، آپ گالیاں دے رہے ہیں، اور آپ غیبت کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، چغل خوریاں کر رہے ہیں، اور بدخوئی کر رہے ہیں، اور یہ زبان سے آپ جو ہے اس کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان کی صفات میں سے نہیں ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن جو ہے وہ اپنی زبان سے بھی کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہیں دیتا۔ دیکھیں نا، آپ نے زبان کوئی الفاظ کہہ دیے، ایسی بات کہ آپ غصے میں ہیں، اب غصے میں آپ نے ایسے الفاظ کہنا شروع کر دیے اور برا بلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دی، تو وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، وہ انسان کے دل و دماغ میں نقش ہو جاتی ہیں، وہ پھر انسان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی آپ ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کر لیں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لیکن جو زخم آپ نے زبان کے ذریعے سے لگایا ہوتا ہے یا الفاظ کے ذریعے سے، وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ بھرا نہیں جاتا۔ تلواروں کے لگائے ہوئے زخم تو آسانی سے بھر جائیں گے، لیکن یہ جو زبان کا لگایا ہوا زخم ہے یہ نہیں بھرتا۔ تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھوں، اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کو بھی۔ دیکھیں نا، جب اگر آپ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ بھی بہت ہی بری بات ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا کسی کو، کسی کی عزت پہ حملہ کیا، کسی کی جان پہ حملہ کیا، کسی کے مال پہ حملہ کیا، اور اگر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں پستول ہے، بندوق ہے، تلوار ہے، چاقو ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف دیں، لوگوں کو پریشان کریں، یا آپ جسمانی طور پہ اگر مضبوط ہیں، یا آپ کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، عہدہ ہے، پیسہ ہے، تو آپ لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کریں، اور جو ہے غریبوں کو انسان نہ سمجھیں، اور اپنے مخالفین کو جو ہے وہ جسمانی اذیت پہنچائیں، تشدد کریں، تو یہ بھی انتہائی خطرناک بات ہے۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گھوم پھر کے انسان کے اوپر آتی ہیں، اور حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وقت نہیں بدلتا، وقت بدل جاتا ہے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک شخص کے جس کے اوپر آپ نے ظلم کیا اسی کے رحم و کرم پر آپ ہوں۔ تو اس لیے انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، انسان کو اپنی اوقات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ جب انسان کو اقتدار مل جاتا ہے، اختیار مل جاتا ہے، تو وہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ وہی سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ ساری زندگی میرے پاس رہے گا، یہ طاقت ساری زندگی میرے پاس رہے گی، یہ عہدہ ساری زندگی میرے پاس رہے گا، یہ اختیار ساری زندگی میرے پاس رہے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ کبھی بھی کسی کے پاس نہیں رہا۔ تو یہ تو ایک فطری نظام ہے، قانون فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، قرآن کیا کہتا ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ یہ دن ہیں، ایام ہیں، یہ تو لوگوں کے درمیان گھومتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں، کہ آج اس کے پاس طاقت ہے، کل اس کے پاس ہو گیا۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ جو ظالم لوگ تھے ان کا انجام دیکھ لیں،
ایک زمانے میں یونان جو ہے، یونان کا فلسفہ اور کہاں وہ سکندر اعظم اور کہاں پوری دنیا کے اندر حکومت، پھر یونانی ختم، پھر رومنز، پھر پرشینز، پھر دیکھیں کہاں سے ان کا زوال ہوا، وہ ختم ہوئے، پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا، پھر جو ہے مسلمان کہاں سے کہاں پہنچے، پھر مسلمانوں میں ہوتے ہوتے پھر آخر میں جو ہے وہ آپ دیکھیں لیں عثمانی جو سلطنت عثمانیہ ہے، آٹمنز ہیں، وہ کہاں 500 سال تک ان کی حکومت رہی اور کتنا انہوں نے عروج دیکھا، پھر ایک دم ختم۔ آج ان کے جو ورثاء ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو اسی طریقے سے آپ پھر اور ماضی قریب میں آپ دیکھیں کہ سوویت یونین ہوتا تھا، SSR، آج جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو ابھی امریکہ ہے اور دنیا کی طاقتیں، چائنا ایک بڑی طاقت بن رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دن جو ہے وہ لوگوں پر آتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، تو انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور اپنی اوقات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اوقات کیا ہے کہ ہم سب انسان ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔